السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. محترم علماء کرام اور عزیز بہنوں، تقریباً 8:30-9 بجے یہ پروگرام شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے. بچیوں کا سلسلہ ابھی ختم ہوا ہے. اب وہ وقت نہیں کہ بچیوں کو کچھ نصیحت کی جائے. لڑکیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے، اس موضوع پر بچیوں نے تمام باتیں پیش کر دی. اگر وہ انہی باتوں پہ عمل کریں تو بالکل کامیاب ہو سکتی ہیں. اس موقع سے صرف ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھوارا گوا پوکھر راگھو نگر اس بستی کو، یعنی بھوارا کو جو شخص بھی جانتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ مردم خیز بستی ہے، یہاں علماء اور حفاظ کی کثرت ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. بلا شبہ اگر آپ بھوارا میں تلاش کریں تو شرعی علوم میں اچھا ادراک رکھنے والے اور اچھی مہارت رکھنے والے علماء کی ایک جماعت موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کمی جو اس بستی میں برسوں پہلے تھی کہ یہاں بچیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. اور یہی حقیقت ہے. آپ سے پہلے بھی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا اور ان کے والدین کی خواہش اور تمنا تھی کہ اگر بچیوں کا کوئی دینی ادارہ ہوتا تو ہم اپنی بچیوں کو اس میں دینی تعلیم دلواتے. ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، لیکن ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا. مکتب میں جو بنیادی چیزیں اور بنیادی تعلیمات حاصل کی وہیں تک وہ محدود رہتی تھی. ایسے وقت میں، اور یہی شیخ معروف سلفی کی خصوصیت ہے کہ ہم سارے کے سارے دعوتی کام کرتے ہیں. کوئی تدریس سے جڑا ہے، کوئی دعوت سے جڑا ہے، اور ہر کوئی تعلیم و تدریس اور دعوت سے جڑا ہے. لیکن علماء کی اس جماعت میں شیخ معروف سلفی حفظہ اللہ اس بنیاد پر ممتاز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بستی کی ضرورت کے لیے منتخب کیا، اور اس بندہ خدا نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی کہ آپ چند سالوں کے بعد یہ دیکھیں گے کہ دینی تعلیم کے باب میں بچیوں کا انقلاب ہوگا، اور یہ ساری بچیاں ہماری بستی میں دوسری بچیوں کو ترغیب دیں گی کہ وہ دینی تعلیم کی طرف راغب ہوں. اور بلا شبہ برسوں بعد میں نے دیکھا ہے جامعہ امام ابن تیمیہ میں، جو ہماری مادر علمی ہے، کہ جب بانی جامعہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے کلیہ خدیجۃ الکبریٰ کی بنیاد ڈالی تو اس کے بعد سے جب بچیاں فارغ ہونے لگی، لگتا ہے علاقے میں کوئی بھی بچی جاہل نہیں ہے، سب کی سب عالمہ ہیں. بھوارا میں اگر دیکھیں تو برسوں بعد گوا پوکھر راگھو نگر میں کسی مشہور ادارے سے، جامعہ ابن تیمیہ سے، سماج کی ایک بستی فارغ ہوئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بر وقت ہمارے لیے جو انتظام کیا جامعہ زیب النساء کی شکل میں، وہ ایک غنیمت ہے. اور ایسے اداروں کی حفاظت اور ایسے اداروں کی بقا اور ایسے ادارے کیسے قائم رہیں، کیسے جاری رہیں، یہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے. ایک سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کے تئیں مخلص ہوں، کیونکہ بظاہر آپ چند بچیوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو تعلیمی پلاننگ ہے انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ تعلیمی انقلاب آئے گا، دینی بیداری آئے گی، ہماری بچیاں عالمہ ہوں گی،
اور سماج میں ایک نیا ماحول پیدا ہوگا۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے جب بچیاں مدرسے سے، اس ادارے سے، جامعہ سے پڑھ کے برقع پوش نکلتی ہیں، اس میں بھی ایک دعوت ہوتی ہے سماج کی بچیوں کے لیے کہ ایک بچی کو کیسے رہنا چاہیے۔ تو ہر ایک شخص کی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اگر سن رہے ہیں، تو یہ ندا ہوگی، گزارش ہوگی کہ ہماری بستی اور ہمارے سماج کا بالتواتر یا تنظیم کے ساتھ منظم یہ پہلا ادارہ ہے جہاں ابھی عالمیت تک، 5ویں جماعت تک تعلیم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ چند سالوں کے بعد بچیاں بھی یہاں سے فارغ ہوں گی۔ تو بلا شبہ یہ ادارہ تعاون کا حقدار ہے کہ یہ اپنے کام میں آگے بڑھے، اور اس کا جو مشن ہے اور اس ادارے کے تعلق سے یا اس کے ذمہ داران نے جو پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سماجی تعاون حاصل ہو۔ اور آپ یقین جانیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ آپ اگر ان راہوں میں، اللہ کی راہوں میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اسے باقی رکھے گا اور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ آخر میں ہم تمام اساتذہ کرام، معلمات اور بالخصوص اس جامعہ کے بانی و صدر شیخ معروف سلفی حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و عافیت عطا کرے۔ بظاہر ان کے چہرے پہ بزرگی ظاہر ہے، لیکن آج بھی ان کا عزم جوان ہے۔ جب ان سے اس ادارے کے بارے میں بات کریں یا دعوتی امور پہ بات کریں تو ہمیشہ ان کے جذبہ اور عزم کو جوان پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عزم اور جذبے کو ہمیشہ جوان رکھے اور اس ادارے کو ہمیشہ باقی رکھے، اور اس ادارے کو اس سماج اور بستی کے لیے مفید و نافع بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔